السلام علیکم۔ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کا یہ ایک کلک صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے بیان کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ مرتبہ یہ خیانت کے مرتکب ہوئے، ان نے جو عہد کیے تھے ان سے پھرے، اندر ہی اندر سازش ریشہ دوانی، حضور کی بدترین دشمنی۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 12 میں 14 میں 13 میں فرمایا ہے لا تزال تطلع علی خائنۃ منہم، اے نبی ہمیشہ آپ کے علم میں ان کی طرف سے خیانتیں، بددیانتیاں آتی رہیں گی، اور بار بار وہ مسلسل جنگ کی آگ بھڑکاتے تھے، قریش کو دعوت دیتے آؤ 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 ہم اندر سے بغاوت کر دیں گے، تم آؤ تو صحیح، ختم کریں محمد کو اور اہل ایمان کو صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ لیکن پھر جب وہ آتے تھے تو یہ دبک جاتے تھے، ان میں ہمت نہیں تھی، میدان کے مرد نہیں رہے تھے۔ یہ سورہ حشر میں ان کا نقشہ کھینچا گیا ہے، کھلے میدان میں مقابلے کی اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں، یہ تو فصیلوں کے پیچھے سے، جیسے عورتیں کہیں دیہات میں لڑائی ہوتی ہے تو مرد جو ہے گلیوں میں لڑتے ہیں، عورتیں اوپر سے پتھر پھینکتی ہیں، بس وہ کام یہ کر سکتے تھے، من ورائے جدر، فصیلوں کے پیچھے سے، جنگ میں میدان میں نہیں آ سکتے۔ بہرحال قرآن مجید میں ہے یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 64، کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ، اکثر و بیشتر مواقع پر تو یہ جب آگ بھڑکاتے تھے جنگ کی، اللہ اسے بجھا دیتا تھا۔ لیکن بہرحال اس کے باوجود جنگیں ہوئی، غزوہ بدر، غزوہ احد ہوئی کہ نہیں، یہ ساری اس اصل شرارت ہوئی، اور اس کے نتیجے میں حضور نے پھر ایک ایک کر کے 3 قبیلوں کو سزا دی۔ غزوہ بدر کے فوراً بعد بنو قینقاع نکالے گئے مدینے سے، غزوہ احد کے فوراً بعد بنو نذیر نکالے گئے، اور غزوہ احزاب کے بعد بنو قریظہ نکال دیے گئے۔ یہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا صرف حضور کے زمانے میں ان کا کیا رویہ رہا، دشمنی۔ رات بھی ہم نے وہ آیت پڑھی تھی لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اہل ایمان کی دشمنی میں شدید ترین تم پاؤ گے یہودیوں کو اور مشرکین، مشرکین بھی بعد میں ہے، پہلے یہودی۔ حضور کے بعد کیا ہوا اب یہ نوٹ کیجئے، یہ ان کی تاریخ کا دوسرا دور ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد خلافت ہے، بیت المقدس کا محاصرہ کیا گیا، فصیل بڑی اونچی، شہر اندر سے سیلف سفیشینٹ، حملے کا راستہ کوئی نہیں، محاصرہ طول کھینچ رہا ہے، لیکن ان کے پاس رسد بھی موجود ہے، پانی بھی موجود ہے، وہ دروازے بند کر کے بیٹھے ہوئے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کی مشیت کا ظہور کیسے ہوا، ان کے کچھ علماء آئے فصیل پر، کہا دیکھو مسلمانوں، تم قیامت تک بھی یہاں پڑے رہو گے محاصرہ کر کے، ہمارا یہ شہر فتح نہیں ہوگا۔ ہاں ایک درویش بادشاہ کے ہاتھوں یہ شہر فتح ہونا ہے، لیکن تمہارے اندر ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا۔ ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ امین هذه الامہ، ان کا فوراً ذہن گیا وہ درویش بادشاہ مدینے میں بیٹھا ہوا ہے، عمر رضی اللہ تعالی۔ اب ایک اور عمر بھی ہے جو قندھار میں بیٹھا ہے، نقشہ وہی ہے، سادگی کی حد تک نقشہ وہی ہے، بالکل وہی، اپنی آنکھوں سے دیکھا وہی سادگی۔ عمر اول، عمر ثانی تھے عمر بن عبد العزیز۔ اب ایک اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ ایدہ اللہ بنصرتہ، اللہ تعالیٰ ان کی نصرت فرمائے، دشمنوں کو ان کے مقابلے میں نیست و نابود کرے۔ انہوں نے ریکویسٹ بھیج دی کہ حضور تشریف لائیے، یہ شہر فتح ہو جائے گا۔ وہ ہے سفر تاریخی، اتنا طویل سفر، تقریباً 700 میل، ایک اونٹ، ایک خادم، ایک منزل میں امیر المومنین اوپر بیٹھے، خادم آگے چل رہا ہے، اگلی منزل پہ خادم اوپر بیٹھا ہے، امیر المومنین آگے جا رہے ہیں، اور جب پہنچے ہیں تو وہ باری تھی خادم کی، انہوں نے ہاتھ جوڑ دیا حضور خدا کے لیے، تم کیا کہیں گے لوگ، وہ میرا برا حال کر دیں گے، تمہیں شرم نہیں آئی، امیر المومنین پیدل آگے چل رہے ہیں نکیل پکڑ کر، اور تم بیٹھے ہو اوپر براجمان ہو۔ حضرت عمر فرمایا الدور دورک، نہیں باری تمہاری ہے، بیٹھ۔ اس حال میں پہنچے ہیں، اور پھر یہ کہ ابو عبیدہ بن الجراح آئے ہیں، استقبال کیا ہے تو دیکھا ہے اس حال میں چلے آ رہے ہیں، عمر نکیل پکڑے ہوئے چلے آ رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ کہیں
کیچڑ ویچڑ تھا، جوتے خراب ہو گئے تھے، وہ بھی اتار کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے، کپڑے تو تھے ہی پھٹے ہوئے۔ انہوں نے کہا بھی حضرت ابو عبیدہ نے، دیکھیے یہ بڑا متمدن ملک ہے، بڑا مہذب علاقہ ہے یہ، آپ ذرا حلیہ اپنا درست فرما لیں تب جا کے پیش ہم آپ کو کریں گے۔ آپ نے فرمایا نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہیں جنہیں اللہ نے عزت دی ہے اسلام کے ذریعے سے، کپڑوں کے ذریعے سے نہیں، دولت کے ذریعے سے نہیں۔ اسی حال میں گئے ہیں، اوپر سے انہوں نے کھڑے ہو کر نشانیاں دیکھی ہیں، اپنی کتابیں کھولی، ہاں یہ وہی ہے، اچھا لو جی سرنڈر، شہر تمہارے ہاتھ میں۔ خون کا ایک قطرہ نہیں بہا اور بیت المقدس فتح ہو۔ لیکن اس وقت حضرت عمر نے ایک نرمی یہ کی کہ یہودیوں کے لیے بھی اسے اوپن سٹی قرار دے دیا۔ یہ احسان عظیم حضرت عمر کا، اس سے پہلے یہودی آ ہی نہیں سکتا تھا، داخل ہی نہیں ہو سکتا تھا، وہاں وہ آ کر وزٹ نہیں کر سکتا تھا، زیارت نہیں کر سکتا تھا اپنے مقدس مقامات کی۔ حضرت عمر نے یوں سمجھیے کہ تقریباً 550 برس کے بعد ان کے لیے راستہ کھولا ہے کہ ہاں تم آ سکتے ہو، زیارت کر سکتے ہو۔ لیکن یہ عیسائیوں نے لکھوایا معاہدے کے اندر، انہیں یہاں آپ آباد ہونے کی اجازت نہیں دیں گے، لیکن کم وزٹ دی پلیسز، دیکھیں زیارتیں کریں اور جائیں۔ یہ معاہدہ حضرت عمر کا ہے رضی اللہ تعالیٰ، جو پھر خلافت راشدہ کے بعد بنو امیہ نے بھی اس کو آنر کیا، بنو عباس نے کیا۔ پھر جو ہمارے یہ ترکوں میں اندر خلافت آئی تو ترک خلفاء نے بھی اس معاہدے کی پوری پابندی کی۔ فلسطین میں آ سکتے ہیں یہودی، صرف زائرین کی حیثیت سے، وہاں آباد نہیں ہو سکتے۔ اب آئیے اگلا دور آیا حضرت عثمان کا دور خلافت۔ یہ ہے وہ وقت کہ اب یہود نے امت مسلمہ کی پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ وہ کیسے؟ ایک یہودی عبداللہ ابن سبا اسلام کا لبادہ اوڑھ کر آ گیا، معاشرے کا جائزہ لے لیا، ان میں بنو ہاشم اور بنو امیہ میں جو پرانی کشاکش تھی اس کے کچھ نہ کچھ جراثیم باقی ہیں، اگر ان کو ذرا بھڑکا دے تو مسلمانوں میں انتشار پیدا ہو۔ کہا یہ عثمان کون ہے؟ یہ تو بنو امیہ میں سے ہے، یہ حق تو بنو ہاشم کا ہے، خلافت ان کے پاس ہونی چاہیے، محمد کے تو رشتہ دار وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عوام الناس کے اندر بات پھیلنی شروع ہوئی۔ پھر ایک بڑی سازش کے انداز میں حضرت عثمان کے خلاف پروپیگنڈا، حضرت عثمان کے جو عاملین تھے، گورنر تھے، ان کے خلاف پروپیگنڈا، اور ایسی ہوشیاری کرتے تھے کہ کوفے میں کوفے کے حاکم کے خلاف کچھ نہیں کہنا، اجی مصر میں یہ ہو رہا ہے، اجی شام میں یہ ہو رہا ہے، اجی یہ جو عثمان ہے وہ یہ کر رہا ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ لوٹ مار ہو رہی ہے، یہ خیانتیں ہو رہی ہیں۔ اب نہ تو اس زمانے میں مینز آف کمیونیکیشن، کیسے تصدیق کریں؟ افواہیں تو آپ آج کراچی کے اندر شروع ہو جائے تو پتہ نہیں چل سکتا کسی کو کہ کیا اس میں صداقت ہے کیا جھوٹ ہے، اور بری بات جو ہے فطرت انسانی کی کمزوری ہے وہ فوراً قبول کرتا ہے، کسی کے بارے میں اچھی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتا، لیکن بری بات تو فوراً تیار۔ بہرحال یہ فتنہ انہوں نے اٹھایا، حضرت علی کی الوہیت کا فتنہ اٹھایا، حضرت عثمان کے خلاف الفتنۃ الکبریٰ برپا کیا، حضرت عثمان شہید ہوئے۔ اس کے بعد 5 برس تک مسلمان ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے رہے، باہمی خانہ جنگی ہوئی، امت کو وہ زخم لگایا ہے جو آج تک جس سے خون رس رہا ہے۔ یہ شیعان عثمان اور شیعان علی تھے جو بعد میں پھر سنی اور شیعہ ہو، اور آج تک فتنہ کس نے جگایا؟ ایک عبداللہ ابن سبا یہودی اور اس کے کارندے، شیطان کا ایجنٹ، اور انسانوں میں سے بھی اس کے جو بھی حواریین تھے اور شیطانوں کے اندر سے بھی تھے، انہوں نے بھی اس آگ کو بھڑکایا۔ یہ آپ سوچ لیجئے کہ یہ کس نے وہ زخم لگایا؟ یہودی۔ اگلا دور آیا، خلافت راشدہ ختم ہوئی، بنو امیہ کا بھی دور کافی گزر گیا۔ طارق ابن زیاد 712 عیسوی میں حملہ کرتے ہیں اسپین پر۔ اسپین اس وقت عیسائیت کا بہت بڑا گڑھ، بڑے کٹر ترین عیسائی جو ہے وہ اسپین میں تھے، لہذا یہودیوں کی وہاں بہت پٹائی ہوتی تھی، یہ میں بتا چکا ہوں، دشمنی تھی ان کی تو چلی آ رہی تھی عیسائیوں کے ہاتھوں یہودیوں کی، وہ تو سن 300 عیسوی سے ایمپرر کانسٹنٹائن کے بعد سے شروع ہو گئی تھی۔ اس حوالے سے
یہودیوں نے اس وقت چالاکی یہ برتی، کچھ راستے واسطے بتائے، کچھ مدد کی طارق ابن زیاد کی۔ طارق ابن زیاد نے انہیں اپنا محسن سمجھا، ہسپانیہ فتح ہو گیا تو یہودی چونکہ محسنین کی فہرست میں آ چکے تھے، انہیں بہت اقتدار نصیب، بڑی سپورٹ مسلمانوں نے دی۔ ان کے بڑے بڑے علماء جو ہیں اسی دور کے اندر پیدا ہوئے، بڑے بڑے تھنکرز ان کے اسی دور میں پیدا ہوئے۔ بن گوریون جو کہ ایک وزیر اعظم تھا اسرائیل کا، اس نے یہ لکھا ہے اپنی کتاب میں، مسلم اسپین واز دی گولڈن ایرا آف اوور ڈائسپورا۔ وہ ڈائسپورا جو 70 عیسوی سے شروع ہوا تھا اور 1917 عیسوی تک جاری رہا ہے، اس میں سے گولڈن ایرا ہمارا جو تھا وہ مسلم اسپین تھا۔ ہسپانیہ میں بیٹھ کر ہم نے عیش کیے، لیکن وہاں سے انہوں نے اور جو کچھ کیا، یہ تو داستان کے تو بہت سے گوشے ہیں، لیکن میں جس اسٹریٹ لائن میں چل رہا ہوں اس کے اعتبار سے ایک بات سمجھ لیجیے۔ وہاں بیٹھ کر انہوں نے اب عیسائیت کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، پروٹیسٹنٹ مذہب پیدا کیا، تقسیم کر دیا، جیسے شیعہ سنی کی تقسیم، عبداللہ ابن سبا، رومن کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ کی تقسیم، یہودی علماء۔ ہوتا کیا تھا، ہسپانیہ کی یونیورسٹیاں ہیں، کارڈووا میں ہے، ٹولیڈو میں ہے، گریناڈا میں ہے، غرناطہ، قرطبہ، تولیتلا، اور وہاں آتے تھے لوگ، فرانس سے چلے آ رہے ہیں نوجوان پڑھنے کے لیے، جرمنی سے چلے آ رہے ہیں، اٹلی سے چلے آ رہے ہیں، تین ہی ملک قریب ترین پڑھتے ہیں سینٹرل جو یورپ کے ہیں۔ یہاں پر جو ہے وہ اسلام جو نور پھیلا رہا تھا اس سے بھی مستفیض ہوئے، جہالت کے جو ہے پردے ان کے وہ چھٹے، اس کے ساتھ ہی وہ یہودی وہاں ان کے اندر جو جراثیم داخل کر رہے تھے وہ اس عیسائیت کے خلاف بغاوت تھی، جو اس وقت دنیا میں عیسائیت اس وقت تھی، پوپ کا راج تھا دنیا میں اس وقت۔ یورپ میں جو عیسائیت تھی اس میں ایک طرف بادشاہ تھے، لیکن بادشاہوں کی حیثیت وہاں پر یوں سمجھ لیجئے کٹ پتلیوں کی تھی، اصل قوت پوپ کے ہاتھ میں تھی۔ اور پوپ کو انہوں نے جیسے قرآن نے کہا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کیونکہ سینٹ پال نے شریعت موسوی ساقط کر دی تھی تو اب شریعت تھی ہی نہیں، پوپ کو اختیار تھا جس چیز کو چاہے حلال قرار دے دے، جس چیز کو چاہے حرام قرار دے دے۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ انہوں نے کہا صاحب یہ پوپ کس بلا کا نام ہے، یہ بھی انسان ہے۔ بات تو ٹھیک تھی نا، اصل حیثیت تو کتاب کی ہونی چاہیے، ڈیوائن بک، دی ریویلڈ اسکرپچر۔ لہذا یہ کتاب ہر شخص پڑھ سکتا ہے، کوئی پوپ کے باپ کو جو ہے کوئی اس کے لیے پروپرائٹری رائٹس تو نہیں ہے کہ صرف پوپ پڑھ سکتا ہے یا پادری پڑھ سکتے ہیں، ہم بھی پڑھ سکتے ہیں، ہم بھی سمجھ سکتے ہیں۔ یہ باتیں تھی کہ جن کو بڑھا چڑھا کر بیان کر کے اور پوپ کا اقتدار ختم کرا دیا اور توجہ مرکوز کر دی بائبل کی طرف۔ اب بائبل میں بڑا حصہ تو اولڈ ٹیسٹامنٹ کا ہے۔ نتیجہ کیا ہوا، یہود کی عظمت پروٹیسٹنٹس کے نزدیک مسلم ہو گئی۔ اصل قوم تو یہ ہے، وہ دشمنی بدلی کہ نہیں بدلی، موسیٰ کے امتی یہ ہے، تورات موسیٰ کو دی گئی، ابراہیم کی نسل یہ ہے۔ لہذا وہ جو دشمنی تھی، جو عداوت تھی کہ ہمارے خدا کو سوری چڑھانے والے ہیں یہ بدماش، اس کا ازالہ ہوا اس پروٹیسٹنٹ مذہب کے نتیجے میں۔ یہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک نتیجہ وہ نکلا ہے جسے برٹرنڈ رسل نے بیان کیا ہے، اس کی کتاب ہے ان پریز آف آئیڈلنس، صفحہ 108۔ وہ لکھتا ہے دی کرسچینز ریٹیننگ دی جوڈائک بلیف ان اسپیشل ریولیشن ایڈڈ ٹو اٹ دی رومن ڈیزائر فار ورلڈ وائڈ ڈومینیشن اینڈ دی گریک ٹیسٹ فار میٹافزیکل سٹیلٹیز۔ The combination produced the most fiercely persecuting religion that the world has yet known۔ یہ تین چیزیں آ کر عیسائیت میں مل گئی۔ ایک تو جب یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں آ گئی، اور اس کے میں کچھ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی تعلیمات، کیونکہ یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ جو ہے یہ محرف تھی، اصل تورات تو گم ہو گئی تھی 587 قبل مسیح میں
جب پہلی مرتبہ ہیکل جو ہے تباہ ہوا ہے اس وقت ختم ہو گئی تھی. اس کے کوئی 150 سال کے بعد انہوں نے یادداشتوں سے مرتب کر کے لکھی ہے. اب اس میں ان کے اپنے خیالات، اپنے امانی، اپنی توجیحات وہ شامل ہو گئی. لہذا میں آپ کو حوالے دیتا ہوں اس کتاب کے اندر مظالم کی جو تعلیم دی گئی ہے. اہل کتاب نے اپنے مظالم قتل عام کے جواز کے لیے تورات میں تبدیلیاں کی اور پیغمبروں پر دہشت ناکی اور بدترین حرام کاری کے الزامات لگائے. سنیے، پہلا حوالہ ہے یہ گنتی باب 31 آیات 17-18. اس لیے ان بچوں میں جتنے لڑکے ہیں سب کو مار ڈالو، اور جتنی عورتیں مرد کا منہ دیکھ چکی ہیں ان کو بھی قتل کر ڈالو، لیکن ان لڑکیوں کو جو مرد سے واقف نہیں اور اچھوتی ہیں اپنے لیے زندہ رکھو. یہ کسی اللہ کی کتاب کا یہ جملہ ہو سکتا ہے؟ کسی ریویل بک کا؟ اور سنیے، یہ ہے استثناء ڈیٹرانومی باب 20 آیت 16-18. پر ان قوموں کے شہروں میں جن کو خداوند تیرا خدا میراث کے طور پر تجھ کو دیتا ہے، کسی ذی نفس کو جیتا نہ بچا رکھنا، جیسا خداوند تیرے خدا نے تجھ کو حکم دیا بالکل نیست کر دینا. مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے سب ختم. یہ کتاب مقدس ہے. اور سنیے، سیموئیل باب 27 آیت نمبر 9. اور داؤد نے اس سرزمین کو تباہ کر ڈالا اور عورت مرد کسی کو جیتا نہ چھوڑا. نمبر 4، ان سب آباد شہروں کو ماں، عورتوں اور بچوں کے بالکل نابود کر ڈالا. کتاب استثناء باب 3 آیت 6. یہ ہے جو کہہ رہا ہے برٹرنڈ رسل، کرسچینٹی میں آ کر بھی یہ 3 چیزیں شامل ہو گئی. ایک تو یہ باربیرین یہ تعلیم جو ہے، اور یہ مذہب کے نام پہ تعلیم، یہ کتاب مقدس کی تعلیم. نمبر 2، رومنز کے اندر جو ایک تمنا تھی ورلڈ ڈومینیشن کی، وہ عیسائیت کے اندر آ گئی. اس لیے کہ پوری رومن امپائر جو ہے عیسائی ہو گئی. اسے وراثت کے اندر ورلڈ ڈومینیشن کی جو ایک تمنا تھی وہ مل گئی. اور پھر یہ کہ انہوں نے جو توہمات تھے یونانیوں کے، ان کو بھی اپنے ہاں مختلف شکلوں کے اندر جمع کر لیا. ان 3 چیزوں کا دی کمبینیشن پروڈیوسڈ دی موسٹ فیئرسلی پرسیکیوٹنگ ریلیجن دیٹ دی ورلڈ ہیز یٹ نون. اس کے نتیجے میں دنیا میں تاریخ انسانیت کے اندر جو بدترین خوخار ترین مذہب ہو سکتا ہے وہ شکل عیسائیت نے اختیار کی. اور اس کا مظہر عتم کیا تھا؟ نوٹ کیجیے، صلیبی جنگیں. ایک بات ٹائم ٹیبل کے اعتبار سے نوٹ کر لیجیے گا. فرسٹ ملینیم ختم ہوا، سیکنڈ شروع ہوا. ان کے 1000 سال ختم ہوئے تو 11ویں صدی میں سیکنڈ ملینیم شروع ہوا تو پہلی صلیبی جنگیں ہوئی. لاکھوں مسلمان قتل ہوئے. صرف یروشلم کے اندر اتنا خون بہایا ہے کہ خود ان کے ہسٹورینز لکھتے ہیں کہ جب ان صلیبیوں نے جب گھوڑوں کے ساتھ وہ چل رہے تھے گلیوں میں تو ان کے گھوڑوں کے گھٹنوں تک خون کی ندی بہ رہی تھی. جہاں سے گزرے ختم کرتے چلے گئے، آبادیاں کی آبادیاں ختم. اگرچہ اس کروسیڈ میں گیہوں کے ساتھ گھن بھی پسا، یہودی بھی بہت مارے گئے. یہ فرانس سے، جرمنی سے جب یہ کروسیڈرز آ رہے تھے 3000 میل کا سفر طے کر کے آئے تھے. سوچئے تو صحیح، اربن ثانی پوپ جو تھا آگ لگا دی تھی اس نے پورے یورپ کے اندر. شرم سے ڈوب مرو، تمہارے مقدس علاقے مسلمانوں کے ہاتھ میں. انفیڈلز، یہ کافر، یہ مرتد، یہ ملحد. مسیح جہاں پیدا ہوا، مسیح کو جہاں سولی دی گئی، وہ کہاں ہے؟ ان کے ہاتھ میں. وہ آگ لگائی ہے، 3000 میل کا فاصلہ طے کر کے یہ نوٹ کو بنائی ہے. اب جو تباہی بچائی گئی تاریخ انسانی میں ایسی بربریت کی کوئی مثال. اور یہ ان کے اپنے ہسٹورینز لکھتے ہیں شرم کے بارے میں. ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ان کی گردنیں جھکی جا رہی ہوں لکھتے. اب آگے چلیے. یہ جو بغاوت ہوئی پوپ کے خلاف، اس میں نوٹ کیجئے تاریخی اعتبار سے سب سے پہلے بغاوت کرنے والا ملک انگلستان تھا. اس نے اپنا چرچ علیحدہ بنایا، چرچ آف انگلینڈ. پوپ سے رشتہ منقطع. دی فرسٹ پروٹestant kingdom in Europe was England. اسی سے رشتہ جوڑی ویسٹ
وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس، ان میں اولیت کا شرف کسے حاصل ہے؟ برطانیہ شریف کو۔ یہاں پر انہوں نے اب ایک بہت بڑا جو کارنامہ کیا، پوپ کی گرفت کم ہوئی یورپ پر سے، پروٹیسٹنٹ مذہب کا فروغ ہوا، تو انہوں نے سود کی اجازت حاصل کر لی۔ جب تک پوپ کی حکومت تھی سود حرام تھا، نو ٹرانزیکشن، نہ انٹرسٹ نہ یوزری، کچھ بھی نہیں۔ پروٹیسٹنٹس کے ذریعے سے سود کی اجازت حاصل کر لی۔ اس کے بعد بڑے بڑے بینک بنا کر بیٹھ گئے، ہاؤس آف راس چائلڈز، ہاؤس آف گولڈ سمتھس، یہ عمران خان صاحب کے جو خسر جو تھے گولڈ سمتھ، یہ بینکرز، بڑی بڑی فیملیز۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ اب ریشہ دوانیاں، یورپ میں مختلف ملکوں کے درمیان جنگیں کروائیں سازشوں کے ذریعے سے، وہی کلما اوقدوا نارا للحرب، جنگ کے لیے آگ بھڑکا دینا تو ان کا پرانا مشغلہ تھا، جنگیں کرواتے تھے۔ پھر فرانس کے بادشاہ کو بھی قرض چاہیے اسلحہ کے لیے، انگلستان کے بادشاہ کو بھی قرض چاہیے، ہاؤس آف راس چائلڈز کا ایک نمائندہ وہاں بیٹھا ہے، ایک یہاں بیٹھا ہے، اور منہ مانگے شرح پر سود کے اوپر قرض دے رہے ہیں۔ ان کو سب کو جو ہے ان کے سارے مالی وسائل کھینچ لیے، دولت پر قبضہ کر کے بیٹھ گئے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا چند 100 سالوں کے اندر کہ فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں، اس سودی نظام کے ذریعے سے دولت پر ان کا قبضہ۔ علامہ اقبال 1905 سے 1908 تک رہے تھے، لیکن یہ کہ ان کی نگاہ تھی ایسی، گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں، اور انہوں نے دیکھا ہے کہ فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہے۔ ابھی ہٹلر کا تو وجود بھی نہیں تھا، بعد میں ہٹلر کو محسوس ہو گیا نا واقعتاً ہمارا اصل دشمن یہ یہودی ہے جو یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، جو ہمارا خون چوس رہا ہے۔ آخر یوں ہی تو نہیں، دماغ اس کا ایسے تو خراب نہیں ہو گیا تھا۔ یہ قتل عام، یہ ہولوکاسٹ کس لیے؟ اس نے پہچان لیا تھا، اس لیے کہ وہ ویسٹ نہیں تھا، وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس، اصل جادو جو چلا وہ ان پر چلا، اور برطانیہ ان کا سب سے بڑا جو ہے وہ پشت پناہ، مددگار، حامی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کوشش کی، یہ ترک خلفاء بیچارے، مرد بیمار تو بن ہی چکا تھا یورپ کے اندر، زوال سے دوچار ہو چکی تھی ترکی خلافت، انہوں نے بھی محل بنائے تھے، تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر، بڑے بڑے قرضے لے کر محل بنے تھے یہ، جو آج جا کر آپ استنبول میں دیکھ لیجئے، قرضوں کے اندر بندھے ہوئے۔ لیکن یہ کہ کم سے کم یہ ضرور کیا کہ بڑی سے بڑی رشوت انہیں یہودیوں نے پیش کی کہ کسی طرح ہمیں فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت دے دو، لیکن دس گوز ٹو دیئر کریڈٹ، انہوں نے کہا نہیں، یہ معاہدہ جو عمر نے کیا تھا رضی اللہ تعالی عنہ، اس کو میں نہیں بدل سکتا، تم جاؤ، جا کے زیارت کرو، آ جاؤ، تم وہاں آباد نہیں ہو سکتے، کیونکہ ترکی کے زیر نگی تھا نا علاقہ، سلطنت عثمانیہ میں شامل تھا، پورا ویسٹ ایشیا، پورا ایسٹ یورپ، پورا شمالی افریقہ، 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی تھی سلطنت عثمانیہ اور خلافت عثمانیہ، 400 برس تک خلافت ان کے ہاں رہی ہے۔ انہوں نے نہیں مانا، نتیجہ کیا نکلا؟ انہوں نے اس خلافت کے نظام کو ختم کرنے کے لیے سازش شروع کی۔ اس سازش کا نتیجہ تھا، اس کو دیکھ کر بھانپ کر ہندوستان میں تحریک خلافت چلی ہے، بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پر دے دو، ساتھ ہوں تیرے شوکت علی بھی جان بیٹا خلافت پر دے دو، تحریک چلی، ابھی ختم نہیں ہوئی تھی خلافت، لیکن نظر آ گیا تھا۔ بڑا پیارا واقعہ ایک صاحب نے سنایا ہے کہ جب شیخ الہند جو ہے اسیر تھے مالٹا میں، یہ 1915 سے 1920 تک رہے ہیں، تو وہاں جو تھا مالٹا کا جو کیمپ تھا جس میں کہ یہ اسیر تھے، اس کا کمانڈانٹ جو تھا انگریز، انہوں نے دیکھ لیا تھا یہ بہت فرشتہ خصلت انسان ہے، نورانی شکل ہے، تو وہ اچھا میل ملاپ تھا۔ ایک روز کہا حضرت شیخ الہند نے کہ آپ لوگ ہماری خلافت کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ وہ تو ایک مردہ شے ہے، اس میں کوئی جان تو ہے نہیں، کوئی طاقت نہیں ہے، پھر بھی آپ ہماری ایک نشانی ہے، اسے کیوں آپ جو ہے برباد کرنے پر تلے ہوئے؟ اس نے کہا
اتنے بھولے نہ بنیے حضرت. ہمیں معلوم ہے اس نیم مردہ خلافت میں بھی طاقت اتنی ہے کہ اگر جہاد کا فتویٰ اس نے دے دیا تو انڈونیشیا سے موریتانیہ تک مسلمان کفن سر سے باندھ کے نکل آئے گا. یہ ہمیں معلوم ہے. لہذا ہم نے ختم کرنا ہی کرنا. اور ختم کس سے کرایا؟ ایک فری میسن مصطفیٰ کمال پاشا. چاک کر دی ترک ناداں نے خلافت کی قبا. سادگی اپنوں کی دیکھ، اوروں کی عیاری بھی دیکھ. عیاری کس کی تھی؟ یہود کی. اور ان کے اعلی کار برطانیہ. ابھی خلافت ختم بھی نہیں ہوئی تھی. برطانیہ کے ذریعے سے 1917 میں بالفور ڈکلیریشن کے ذریعے سے حق حاصل کر لیا کہ ہاں جا کر یہ آباد بھی ہو سکتے ہیں. کیونکہ دوسری جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی تھی. خلافت نام کی تھی، سلطنت تو ختم ہو گئی، ترکی رہ گیا تھا صرف. اور جنرل ایلنبی کی فوجیں داخل ہو چکی تھی یروشلم میں. یروشلم پر قبضہ برطانیہ کا ہو چکا تھا. اور قبضہ دلوانے والے برطانیہ کو ہمارے ہندوستان کے مسلمان فوجی بھی تھے. عربوں نے بغاوت کی ترکوں کے خلاف، اور انگریزوں کی فوج میں ہمارے ہندوستان کے مسلمان سپاہی بھی تھے. بہرحال اب چونکہ ان کے پاس آ گیا، برطانیہ نے اعلان کر دیا. بالفور ان کا وزیر خارجہ، Jews have a right to settle in Palestine. وہ جائیں، آباد ہو سکتے. یہ 1917 کا اعلان ہے. اس کے بعد جو کچھ انہوں نے طریقے برتے ہیں اس میں دھن، دھوس، دھاندلی، دھوکہ، ہر چیز. مثلا دھن گئے، جناب یہ آپ مکان بیچیں گے؟ اچھا جی لے لیجیے. آپ کیا مانگتے ہیں؟ 10 لاکھ. میں 11 لاکھ دیتا ہوں لیکن کل ہی نکل جائیں. پیسے کی کمی تھی نہیں. پورا یورپ کا سرمایہ ان کے پاس، بینکرز کے پاس. زائنسٹ موومنٹ اصل میں بینکرز کی موومنٹ تھی. 1897 میں جمع ہو کر انہوں نے جو پروٹوکول بنائے تھے وہ کون تھے؟ سب کے سب بینکرز تھے. دولت کی کمی نہیں تھی. تم 10 کی بجائے 11 لوگ نکل جاؤ. یہ کھیت بیچتے ہو کتنے کا؟ بھائی 12 کا. ہم 13 دیتے ہیں بھائی، جلدی سے نکل. یہ بھی کیا، دھن کے ذریعے سے ڈسپلیس کیا. جہاں زور چلا نکال دیا. اور اس کے بعد پھر جب سن 48 میں اسرائیلی ریاست قائم ہو گئی، اب وہ اسرائیلی جو ہے عدالتوں میں استغاثے دائر کرنے شروع. یہ فلاں مکان میرے پرانے پگڑ دادا سگڑ دادا کا تھا 2000 سال پہلے، اس کے اوپر یہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے، یہ میرے پاس دستاویزات ہیں. اچھا ٹھیک ہے آپ نکل جائیں، یہ مکان ان کا ہے. اس طریقے سے انہوں نے بے دخل کیا فلسطینیوں کو، اور خود وہاں پر قدم جما کر مضبوطی سے بیٹھ گئے. یہ ہے کہ جو مغربی اقوام نے کیا ہے. اس میں سیکنڈ جو ہے رول پلے کیا ہے امریکہ نے. ویسٹ جو ہے اس کا نمبر 2 امریکہ تھا، اب نمبر 1 امریکہ ہے. اب برطانیہ کی کوئی حیثیت اب نہیں ہے، لیکن سب سے بڑا وکیل جو ہے وہ وہی ہے اب بھی. لیکن ظاہر بات ہے کہ ویسٹ وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس کا امام اس وقت جو ہے وہ برطانیہ، یو ایس اے. 1948 میں یہ قائم ہوا، اور یہاں پہ نوٹ کیجئے پاکستان 47 میں قائم ہوا، اور تقریباً 9 مہینے ہیں درمیان میں. اگست 47 اور مئی یا جون 48. اس کا کیا مطلب ہے یہ میں بعد میں بتاؤں گا. پہلی جنگ ہوئی 48 میں، عربوں نے بغاوت کی اور عرب جیت رہے تھے. اچانک پتہ نہیں کیوں عربوں نے جنگ بند کر دی. یہ بالکل یوں سمجھیے کہ پیرلل واقعات ہیں. کشمیر میں ہم جیت رہے تھے، بھاگ کر نہرو پہنچ گیا یونائٹڈ نیشنز کے اندر، جنگ بند ہو گئی، ختم ہوا. ایسا کچھ اپنوں کی غلطی بھی تھی، کچھ قبائلیوں نے وہاں جا کر سری نگر ایئرپورٹ تک پہنچ گئے تھے، بجائے اس پر قبضہ مکمل کرنے کے لوٹ مار میں لگ گئے. اپنوں کی غلطی بھی تھی، لیکن اس کے باوجود پڑھنا بھاری تھا. اور اگر سری نگر ایئرپورٹ پر قبضہ ہو گیا ہوتا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بھارت بھی اپنی فوجیں اتار سکتا. زمینی راستہ تھا ہی نہیں. وہی وہاں ہوا ہے بڑے ہی عجیب طریقے پر. عرب جیت رہے تھے، اسرائیل جو ہے شکست کھا رہے تھے، عربوں نے صلح کر دی. کچھ مہینوں کے بعد عربوں نے دوبارہ جنگ کی. اتنے عرصے میں یہ اسرائیلی، یہ سب جو ہیں جتنے دہشت گرد ہیں اسرائیلی، یہ اس دور کے لوگ ہیں.
وہ چاہے مینیجم بیگن تھا یا کوئی اور، یہ سب کے سب اس دور کے ٹیررسٹ۔ اب انہوں نے ڈٹ کر جو مقابلہ کیا، عربوں کو شکست دی بڑی سخت۔ سن 48 میں عربوں کو شکست ہو گئی۔ سن 67 میں روس کے سکھانے پڑھانے پر جمال عبد الناصر نے حملہ کیا، بلاکیٹ کر دیا ایلات کا، بندرگاہ کا۔ 6 دن کی جنگ کے اندر اسرائیلیوں نے روس سے پورا صحرا سینا لے لیا، اسرائیل شام سے گولان ہائٹس لے لیے، اردن سے یہ پورا مغربی کنارہ جو یہ اردن کا حصہ تھا، اور مشرقی یروشلم اردن کے پاس تھا، اس پر بھی قبضہ کر لیا۔ 1967 کی جنگ کا نتیجہ کیا نکلا؟ یروشلم پورا کا پورا یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا، جو 1948 میں آدھا کر دیا گیا تھا۔ ویسٹرن یروشلم یہ یہودیوں کے پاس، ایسٹرن یروشلم مسلمانوں کے پاس، اور مشرقی یروشلم ہی میں مسجد اقصی ہے اور قبۃ الصخرہ ہے، وہ مسلمانوں کی تحویل میں تھے۔ اردن کا قبضہ مسلمانوں کی تحویل، لیکن اب 67 میں پورا یروشلم ان کے قبضے میں آ گیا۔ پھر بہرحال مصر نے ایک کوشش کی بدلہ لینے کی سن 73 کی جنگ میں، اور اس میں کوئی شک نہیں بڑی شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ رمضان وار آف 1973، بارلیو لائن کراس کر لی، جسے وہ سمجھتے تھے کہ کوئی طاقت دنیا کی ہمارے اس دفاعی جو ہے لائن اس کو کراس کر نہیں سکتی۔ لیکن پھر جب امریکہ اپنی پوری طاقت لے کر میدان میں آ گیا ہے تو ظاہر بات ہے کہ مصر کی حیثیت امریکہ کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ یہ ہے میں نے جو مختصر سی تاریخ آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب جو اصل مسئلہ ہے سمجھیے، سین کیا ہے، منظر کیا ہے۔ یہ پہلو وہ ہیں بہت سے کہ جو شاید بہت سے حضرات کے نگاہوں میں نہ ہو، باقی تو یہ تاریخ کے واقعات ہیں، اکثر لوگوں کے علم میں ہوں گے۔ یہودیوں میں بھی ایک بڑی شدید اندرونی کشاکش ہے، جیسے ہم مسلمانوں میں کچھ مسلمان وہ ہیں جو نماز روزے کی پابندی کرتے ہیں، دین سے انہیں تعلق ہے، کچھ وہ ہیں جو نہ نماز نہ روزہ نہ کچھ، نام تو ان کے ہیں، محمد حسین ہے، غلام علی ہے تو صحیح، سیکولر ذہن ہے، مادی پرستی ہے، کچھ نہیں ہے کہ نہیں؟ ایسا ہی ان کے ہاں بھی ہے۔ اصل یہودی جو ہے، عملی یہودی، اس کی شکل آپ نے اگر کبھی دیکھی ہو، اس کے سر کے اوپر اونچا ہیٹ ہوتا ہے کالا، ان کی زلفیں لمبی لمبی ہوتی ہیں، خاص طور پر یہ جو ہے کلپٹی کے بال، یہ قلمے جو ہیں یہ تو لا کے چھلے بنا کر بڑا خوبصورت سا جو ہے وہ ہار بناتے ہیں، لمبا کالا کوٹ پہنا ہوتا ہے، لمبی داڑھی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں میں بھی مصر میں جس کی لمبی داڑھی ہوتی تھی، اب کچھ حالات شاید بدل گئے، وہ سمجھتے تھے یہ یہودی ہے، یعنی لمبی داڑھی یہودی رکھتا تھا، مسلمان نہیں۔ مسلمان تو عرب صرف ٹوکن داڑھی رکھتے ہیں یا شیو کرتے ہیں، یا سعودیوں کی طرح صرف کوئی نشان چھوڑتے ہیں، اللہ اللہ خیر سے۔ لمبی داڑھی شعار جو ہے یہودیوں کا ہے۔ ایک انتہا پر تو یہ ہے، دوسری انتہا پر وہ ہیں جنہیں کسی شے سے غرض نہیں، شراب بھی پیتے ہیں، سب کچھ ہے، سور بھی کھاتے ہیں یہودی، بینکرز ہیں، بڑے بڑے سائنسدان ہیں، سب کچھ ہیں، وہ زیادہ تر جو ہیں سیکولر ذہن کے۔ کچھ بیچ بیچ میں بھی ہے، جیسے یہ ایریل شیرون ہے، ویسے شیوڈ ہے، داڑھی تو نہیں ہے اس کے، لیکن سر پہ وہ ضرور وہ جو ہے اس کی جو ٹوپی سی آپ کو رکھی نظر آ جائے گی۔ یہ ہے درمیانی یہودی ہونے کا نشان، کہ ایک شعار انہوں نے اپنا جو ہے برقرار رکھا ہوا، وہ ایک ٹوپی چپکی ہوئی سے ہوتی ہے، وہ ٹوپی کیا ہوتی ہے پتہ نہیں، کیسے چکی رہتی ہے مجھے نہیں معلوم۔ یہ جو کشمکش ہے اس میں، جو زیادہ رائٹسٹ اور لیفٹسٹ کی کہہ لیجیے، سیکولر اور مذہبی لوگوں کی کشمکش ہے، ان کے درمیان ایک کشاکش جو ہے اس کو سمجھ لیجیے کہ وہ کیا ہے۔ ایک چیز تو ان دونوں کے درمیان قدر مشترک ہے، پوری دنیا کی مالیات پر ہم تسلط کریں گے، قبضہ کریں گے، ڈومینیٹ کریں گے، لوگوں کو ہم بنا کر رکھ دیں گے حیوان، ملٹی نیشنل کمپنیاں ہوں گی، انہی کا راج ہوگا، انہی کی حکومتیں ہوں گی، انڈسٹری انہی کے ہاتھ میں ہوگی، لوگ یا مزدوروں کی حیثیت سے کام کریں گے، یا تھوڑے سے مینیجرز ان میں سے بھی ہم لے کر کچھ تنخواہیں ان کو بھی دے دیں گے، باقی سود کے ذریعے سے ملائی ہم کھینچتے رہیں گے، مکھن ہمارے پاس آتا رہے گا۔ ورلڈ ڈومینیشن، اکنامک ڈومینیشن، یہ تو دونوں کے نزدیک متفق ہے، سیکولر بھی چاہتے ہیں اور جو مذہبی یہودی وہ بھی چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اختلاف ہے،
मजहबी यहूदी ये कहता है हमें ग्रेटर इजराइल बनाना है, और ग्रेटर इजराइल वो सारे इलाके हैं जो उनकी तारीख में इस्राइल सल्तनत का हिस्सा रहे। हजरत यूसुफ के जमाने में यहूदी जाकर आबाद हुए मिस्र में, जो डेल्टा का इलाका है, जरखेज तरीन इलाका जो है, जशुन का इलाका, वो कहते हैं वो हमारा है, कई सौ बरस हमारे हैं। सिराय सीना हमारा है, इसमें कोहे तूर है जिसमें हजरत मूसा का हम कलाम हुए अल्लाह से, तौरात मिली, इसमें 40 बरस तक हम भटकते फिरे हैं। सहराय ती है ये यतीहूना फिल अर्द 40 सना। फिर फिलिस्तीन तो खैर हमारी जद्दी पुश्ती जायदाद है, जागीर है। फिर ये अरब जो है ये भी मदीने तक हमारा है, मदीने समेत हमारे कबीले वहां थे जहां से निकाला मुसलमानों ने। पूरा इराक हमारा है, पूरा शाम हमारा है, और तुर्की का भी एक इलाका है इब्तदाई मशरकी जनूबी, वो भी हमारा है। ये है ग्रेटर इजराइल का नक्शा, ये हमने बनाना है। जबकि जो सेक्युलर जहन के लोग कहते हैं क्या करोगे इसको बना के, इसमें जो अरब हैं वो तुमसे लड़ते रहेंगे, तुम उन्हें मारोगे वो तुम्हें मारेंगे, अगर तुम 10 मारोगे तो एक तो वो भी मारेंगे ना तुम्हारा, ठीक है, फायदा क्या है? इसकी बजाय हम ये करते हैं कि अरब और इस्राइल मिलकर, कजिन्स है ना आपस में, आपको मालूम है बिल क्लिंटन ने ये अल्फाज कहे थे जब इसहाक रैबिन से मुआनका कराया था शाह हुसैन मरहूम का, तो क्या कहा? यू आर कजिन्स। हजरत इब्राहिम के 2 बेटों से नस्ल है ना, हजरत इस्माइल से अरब है, उदूर है, और हजरत इसहाक से ये बनी इस्राइल कजिन्स है, यू आर कजिन्स। तो हम कजिन्स मिलकर एक इकोनॉमिक यूनिट बनाते हैं, जैसे एशिया पैसिफिक एक यूनिट बन गया है, आसियान एक यूनिट बन गया है, वगैरह वगैरह, पूरा यूरोप एक यूनिट बन गया है, एक करेंसी बन गई है। हम इस पूरे इलाके को एक इकोनॉमिक यूनिट बनाते हैं। पैसा अरबों का होगा, इनके पास बहुत दौलत है, तेल इनका होगा, बहुत तेल है इनके पास, मजदूर इनके होंगे, बड़ी तादाद है इनकी, मैनेजमेंट हमारी होगी, टेक्निकल नो हाउ हमारा होगा, साइंसदान हम होंगे, मलाई हम खाते रहेंगे, छाछ इनको देते रहेंगे। तो हमें आम खाने हैं, पेड़ गिनने की क्या जरूरत है? खामखा इनकी दुश्मनी मोल लें, ज्यादा दुश्मनी बढ़ाएं। ये इस छोटे से इसराइल को तस्लीम नहीं करते, हम ग्रेटर इसराइल को कैसे तस्लीम कर लेंगे? ये लिहाजा इस ख्याल को दिल से निकालो। ये इख्तिलाफ हो गया नंबर 1, बहुत बड़ा इख्तिलाफ। लेकिन नंबर 2, इस इख्तिलाफ में इत्तेफाक ये पैदा किया गया, यहां एक बात हम आपकी मानते हैं, हम किसी भी पीस प्रोसेस में जेरूशलम नहीं देंगे इनको, अरबों। ये अनडिवाइडेड दारुल खिलाफा रहेगा इसराइल। और नंबर 2, मस्जिद अक्सा और कुब्बतुस सखरा को गिराकर 3rd टेंपल बनाएंगे। ये मजहबी यहूदियों को इतनी रिश्वत अगर वो ना दे तो वो इनके साथ काम करने को तैयार ही नहीं है। ये पूरा पसमंदर समझ लीजिए, असल में बिटवीन द लाइंस समझे बगैर ये खबरें जो आप पढ़ते हैं। उधर अमेरिका का मामला क्या है? एक तरफ वो पुष्टपनाह है, हिमायती है, प्रोटेक्टर है, मुहाफिज है इसराइल का। इसराइल अमेरिका ही की आउटपोस्ट समझ लीजिए, उसी की एक रियासत समझ लीजिए। लेकिन इसके साथ ही वो अपनी जो दुनियावी आलमी मसलहतें हैं, इतनी बड़ी कौम अरब की जो है उसे भी दुश्मन तो नहीं बनाना चाहता। उनमें भी मॉडरेट्स को चाहता है कि रहे मॉडरेट्स, ये जो हमारी जेब में है, हुस्नी मुबारक हो, शाह फहद हो, जो हमारी जेब में है। वरना ये कि वहां पर अगर ज्यादा रेडिकल लोग आ गए तो हमारा वैसे ही बेड़ा गर्क होगा। लिहाजा वो जबर करते रहे इन पर कि सुलह करो कोई ना कोई। ये सुलह के लिए दबाव अमेरिका का है, इसराइल नहीं चाहता सुलह, दबाव है अमेरिका का। अब मैं आपको याद दिलाता हूं, खलीज की जंग खत्म हुई, बुश, ये बाप इसका जो अब है बुश, इसका बड़ा बुश जो सीनियर, उसकी पॉपुलैरिटी रेशो जो है 89% थी उस वक्त अमेरिका के अंदर। उसने इतनी बड़ी जंग फतह की थी और चंद अमेरिकी मरे सिर्फ। लेकिन उसने एक मौक़िफ़ इख्तियार किया यहूद के खिलाफ। $10 बिलियन मंजूर हो चुके थे, इसराइल को दिए जाने थे नए सेटलमेंट्स बनाने के लिए इसराइल के। उसने कहा ये रकम मैं इशू नहीं करूंगा जब तक पीस प्रोसेस शुरू नहीं करते। ये दबाव था जिसके आगे घुटने टेकने पड़े $10 बिलियन के लिए। लेकिन उसका बदला ये चुकाया कि इलेक्शन में हरा दिया उसने। हालांकि वो हीरो फातेह
خلیج کی جنگ کا فاتح، 89% ریٹنگ، الیکشن میں 0، دباؤ تھا۔ اسی طرح بل کلنٹن کا دباؤ رہا، کسی طرح صلح کرو، کسی طرح صلح کرو، کسی طرح صلح کرو۔ اور اس معاملے میں یہ تسلیم کرتا ہوں، اس معاملے میں اس نے واقعتاً ایڑی چوٹی کا دور لگایا، اور یہ بھی تسلیم کرتا ہوں کہ اس کے دباؤ میں آ کر ایہود باراک جہاں تک چلا گیا تھا، اب کوئی نہیں جا سکتا، وہ آفر نہیں دے مل سکتی اب دوبارہ فلسطینیوں کو۔ یہ بھی میں بھول گیا آپ کو بتانا، یہ جو پروسیس شروع ہوا ہے جس کا نام تھا لینڈ فار پیس، اصول کیا دیا تھا امریکہ نے کہ دیکھو اسرائیلیوں، یہودیوں، تم نے سن 67 میں جو زمینیں ان سے چھینی تھی، جو علاقے، یہ ان کو واپس کر دو اور ان سے صلح کر لو، یہ سب تمہیں ریکگنائز کر لیں گے، جنگ ختم ہو جائے گی۔ صحرائے سینا دے دو، مصر تم سے صلح کر لے گا، وہ ہو گیا۔ انور سادات نے صلح کر لی، ریکگنائز کر لیا، صحرائے سینا واپس آ گیا۔ عربوں نے اسے اپنی فولڈ سے نکال دیا، عرب لیگ سے نکال دیا۔ شام بھی تیار رہا ہے، لیکن پورا گولان ہائٹ مانگتا ہے وہ۔ ابھی جو پچھلے دنوں بل کلنٹن کے آخری دور میں گفتگو ہوئی تھی، اس نے کہا جتنا تم نے ہم سے علاقہ چھینا تھا سارا واپس کرو تو ہم کر لیں گے ریکگنائز۔ اس میں سے کچھ ایسا اسٹریٹجک امپورٹنس کا علاقہ ہے وہ یہودی کسی طور پر دینے کو تیار نہیں، لہذا صلح نہیں ہو سکی۔ شرق اردن سے جو علاقہ لیا تھا وہ ٹھیک ہے، وہ رکھو، اس کے اندر فلسطینی ریاست بنا دو، یہ علاقہ جو ہے فلسطینیوں کی میجورٹی ہے اس میں، تو اس کو فلسطینی ریاست بنا لو، ایک ریاست ودن ریاست ہو جائے گی، اسرائیل ریاست، فلسطینی ریاست۔ یہ ہیں 3 مین پوائنٹس۔ چوتھی بات پہ آ کر روک دیتے تھے کہ یہ پھر بعد میں سوچیں گے یروشلم کا مستقبل کیا ہوگا، یہ موسٹ سینسٹیو ایشو جو ہے یہ بعد میں سوچیں گے۔ اب جب یہ پیس ٹاک شروع ہوئے تو یاد ہے اسحاق ریبین تھا، اسے کس نے قتل کیا؟ یہودی نوجوان نے۔ یہ تم کیسے دے رہے ہو زمینیں؟ ہمیں تو اور لینی ہے، تم نے سینا واپس کر دیا، ہمیں تو جشن کا پورا علاقہ لینا ہے، مصر کا سارا فرٹائل ایریا جو ہے وہ لینا ہے اس سے۔ تم گولان ہائٹس دے رہے ہو، ہمیں پورا شام لینا ہے، لہذا تم کیسے کر رہے؟ لینڈ فار پیس، پیس اور نو پیس، نو لینڈ، زمین ہم واپس نہیں کریں، ہمیں تو اور لینی ہے۔ کس نے قتل کیا؟ یہودی نے، فلسطینی نے قتل کیا۔ ایہود باراک کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ یہاں تک چلا گیا تھا کہ اسرائیلی ریاست بھی ہم فلسطینی ریاست بھی مان لیں گے، یروشلم بھی، مشرقی یروشلم دے دیں گے، تمہارا اقتدار ہوگا اس پر۔ البتہ یہ جو احاطہ ہے جس میں جنوب میں مسجد اقصیٰ ہے اور ذرا شمال کی طرف ہے قبۃ الصخرہ۔ قبۃ الصخرہ آپ جانتے ہیں، جب بھی ٹیلی ویژن پر یروشلم سے کوئی خبر آ رہی ہوتی ہے پیچھے وہ بڑا سا مینار، وہ گنبد نظر آتا ہے سنہرا، یہ وہ جگہ ہے چٹان، ٹیمپل ماؤنٹ۔ یہ پہاڑی تھی پہلے، جیسے کوہ صفا، کوہ مروہ اب کیا رہ گئی ہیں، کبھی پہاڑیاں تھی یہ۔ کوہ صفا کے اوپر چڑھ کر حضور نے نعرہ لگایا تھا ما صباحا، اب کیا ہے وہ کوہ صفا بیچارہ، وہ تو ایک چھوٹی سی علامت ہے، کوئی پہاڑیاں سے دکھائی دیتی ہے، اس کے اوپر بھی گنبد ہے۔ اسی طرح ٹیمپل ماؤنٹ ہے وہ جہاں پر کہ ہیکل سلیمانی تھا، اور وہ گرا دیا تھا رومیوں نے، مسلمانوں نے تو نہیں گرایا۔ لیکن پھر حضور کو معراج وہاں سے ہوا تو عبد الملک بن مروان نے وہاں پر یہ بہت بڑا گنبد بنا دیا، یہ قبۃ الصخرہ ہے۔ وہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے، مسجد اقصیٰ اس کے علاوہ ہے، وہ جنوبی علاقے میں ایک ریکٹینگولر احاطہ ہے بہت بڑا، جس کے جنوبی علاقے کے اندر مسجد اقصیٰ ہے، اور یہ اس کے شمالی حصے۔ ایہود باراک نے یہاں تک آفر کر دی تھی کہ مسجد اقصیٰ کو اپنے پاس رکھ لو، لیکن یہ ٹیمپل جو ہے، یہ ٹیمپل ماؤنٹ، یہ قبۃ الصخرہ کی، اس لیے کہ یہ ہماری کمٹمنٹ ہے مذہبی یہودیوں کے ساتھ کہ ہم یہاں پر جو ہے ٹیمپل بنائیں گے، 3rd ٹیمپل، ہیکل سلیمانی کی 3ری مرتبہ تعمیر یہاں ہوگی۔ لیکن ظاہر بات ہے فلسطینی کیسے مان لیں، مسلمان کیسے مان لیں؟ یہ ہے وہ چیز کہ جس کی وجہ سے وہ سارا معاملہ ناکام ہوا۔ ویسے مجھے یقین ہے کہ اگر فلسطینی مان بھی لیتے تب بھی یہودی جو ہیں جس طریقے سے اسحاق ریبین کو اس نے قتل کر دیا تھا، تو یہ اس کو بھی، ایہود باراک کو بھی قتل کر دیتے، اور وہ کسی صورت تسلیم نہ کرتے کہ یہ یروشلم جو ہے یہ انڈیوائیڈڈ سٹی نہ رہے، بلکہ ڈویژن ہو جائے اس کی، اور صرف مغربی حصہ ہمارے پاس رہ جائے اور مشرقی جو ہے عربوں کے پاس، کبھی تسلیم نہیں کرتے۔
مر جائیں گے۔ اب دیکھیے اس وقت شکل کیا ہے۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ اب جو مذہبی یہودی ہیں ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے، اور اب ایک مڈ وے آدمی اس وقت وہاں پر آ گیا ہے، ٹوپی والا۔ اگرچہ وہ پریکٹسنگ یہودی اس طرح کا نہیں ہے، داڑھی والا نہیں ہے، زلفوں والا نہیں ہے وہی کوٹ پینٹ والا، لیکن یہ کہ اوپر رکھتا ہے وہ ٹوپی۔ ایریل شرون اور انتہائی سفاک، جس نے کہ فلسطینیوں کے 2 کیمپ ایسے اڑائے تھے جیسے کہ چیونٹیوں کا ہو لشکر اور ان کو پاؤں تلے رون دیا جائے، اس طریقے سے ختم کیا۔ بہت بڑا قاتل، مرڈرر، وہ وزیر اعظم۔ اور اب جو ہے ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے۔ اب ان کا فیصلہ یہ ہے کہ انہیں 3 بڑے بڑے قدم اٹھانے۔ نمبر 1، فلسطینیوں کا خاتمہ، ایتھنک کلینزنگ۔ اگر یہ فلسطینی رہتے ہیں یہاں پر تو اگر 10 ہم ان کے ماریں گے تو 2-3 یہ ہمارے مار دیں گے۔ تو اسرائیلی کی جان تو بہت قیمتی ہے، یہ تو خیر 1000 بھی مر جائے تو کوئی بات نہیں، یہ تو کیڑے مکوڑے ہیں، جینٹائلز ہیں، گوئمز ہیں، یہودی وہ مر جائے، لہذا ان کا ٹنٹا بکاؤ، اب ان کو ختم کرو۔ وہ اشتہار شاید آپ کے نظروں سے گزرا ہوگا جس میں میں نے یہ الفاظ لکھے کہ بوسنیا کی ایتھنک کلینزنگ جو ہے ماند پڑ جائے گی، اور جو کچھ ایتھنک کلینزنگ ہوئی تھی 500 برس قبل ہسپانیہ میں، اس کا نقشہ آپ دیکھیں گے دنیا۔ اس وقت کیا ہوا تھا؟ عربوں کو، مسلمانوں کو یا جلا دو، قتل کر دو، یا جہازوں میں ان کو ڈمپ کر ہوئے اور لے جا کر شمالی افریقہ کے ساحل کے اوپر اتار دو، ڈمپ کر دو۔ ایک بچہ بھی نہیں رہنے دیا تھا ہسپانیہ میں۔ 1492 میں سقوط غرناطہ ہوا ہے، اور اس کے بعد 10 سال کے اندر اندر ایک ایک بچہ مسلمانوں کا ختم کر دیا۔ یہ ہے فیصلہ ان کا۔ اب بہت بڑا قدم وہ اٹھانے پر مجبور ہے۔ کب تک آپ رہیں گے؟ ہمارے لوگ مارتے ہیں، 16 نوجوان ہمارے مار دیے، لیکن آج گھر تھا اس میں ایک چلا گیا فلسطینی، بم اپنے جسم سے باندھ کر وہاں اڑا دیا، خود بھی اڑ گیا، 16 ان کے نوجوان اڑ گئے۔ لہذا یہ چیز ان کے لیے ناقابل برداشت تھی، ان کے صبر کا پیمانہ اب لبریز ہوا۔ نمبر 2، انہیں بہرحال اب یہ کرنا ہے کہ مسجد اقصی کو گرائیں، قبۃ الصخرہ کو گرائیں اور ٹیمپل بنائیں۔ یہ انتفاضہ جو اب شروع ہوا 1 سال پہلے سے، یہ شیرون نے دورہ کیا تھا، مسجد اقصی میں گیا تھا، اور اس نے 3rd ٹیمپل کی تعمیر کے لیے ایک پتھر جو ہے بنیاد کا پتھر رکھنے کا ارادہ ظاہر کیا، جس پر فلسطینی نوجوان اٹھے، وہ اینٹیں لے کر، روڑے لے کر، اور اس وقت سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ کتنے مارے جا چکے ہیں فلسطینی، لیکن کچھ نہ کچھ یہودی بھی مرے، اسرائیلی بھی مرے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا اب ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ انف از انف۔ اب ہم اس معاملے کو ایک دفعہ جو ہے فائنلی ختم کر دیں اور اب بنائیں گے۔ لہذا اب جو ہے کئی ٹن وزن کے وہ جو پتھر تیار ہو کر آگے رکھ دیے گئے ہیں کہ یہاں یہ بنیاد پڑنی ہے، اس کے اندر یہ پتھر لگے۔ بلکہ ایک لطیفہ بھی مجھے یاد آیا ہے، یہ کوئی 30 سال پرانی بات ہے۔ اس قبۃ الصخرہ کی مرمت ہوئی تھی، تو اس کے اوپر جو یہ سونے کی پتری چڑھی ہوئی ہے، یہ شاہ حسین اردن والے جو ہے، ظاہر بات ہے تھا بھی انہی کے تسلط میں، یہ انہی کی تولیت میں تھا، سن 67 سے پہلے، اس زمانے کی بات میں کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے پتہ نہیں 30 من تھا یا 30 ٹن تھا سونا جو ڈونیٹ کیا تھا اس کے اوپر یہ پتری چڑھانے کے لیے، جو بہت بڑا گنبد نظر آتا ہے پورے کے پورے ماحول کے اوپر چھایا ہوا۔ اس وقت یہودی اخباروں نے لکھا تھا بہت اچھا ہے، یہ سونا ہمارے کام آئے گا جب ہم اپنا ہیکل تعمیر کریں گے۔ کہاں جائے گا سونا؟ سونا یہی رہے گا نا، جب ہم گرائیں گے ہمیں وہ سونا مل جائے گا۔ اب وہ اس پر آ گئے، مزید دیر نہیں کر سکتے۔ تو آپ نوٹ کیجئے، نمبر 1، ethnic cleansing of Palestinians in Israel. Number 2, demolition of the Aqsa mosques and the Qubbat al-Sakhra. Number 3, امریکہ کو الٹیمیٹم، تم اب اپنے ٹانگ درمیان میں مت اڑاؤ، اور اس کے لیے دھمکی، اگر تم نے ہمارے معاملے میں رکاوٹ ڈالی تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔
नेतन्याहू ने यह कहा था मैं वाशिंगटन में आग लगा दूंगा। ये उन्होंने अमेरिका में अजीम तरीन दहशतगर्दी करके अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन को, इंतजामिया को यह धमकी दे दी है कि बाज आ जाओ। चुनाचे मैं ये बात कह के परसों जुमे में अपनी मस्जिद से, मस्जिद दारुसलाम से निकला। शाम को, उसी शाम को मैंने एरियल शेरॉन की तकरीर सुन ली टीवी पर। इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, डोंट अपीज द अरब्स एट आवर एक्सपेंस, वी आर नॉट गोइंग टू बिकम चेकोस्लोवाकिया, वी हैव टू डिपेंड ऑन आवर सेल्व्स ओनली एंड रिलाई ऑन आवर सेल्व्स ओनली। क्या मतलब है इसका? किसको सुना रहा है? अमेरिका बहादुर, हम तुम्हारे मोहताज नहीं है, हम तुम्हारे टुकड़े उड़ा देंगे, तीसरे कर देंगे तुम्हारे, तुम बीच में आओ तो सही अब, और देख लो एक निशानी हम तुम्हें दिखा देते हैं। मुझे 100% यकीन है ये पूरा हिस्टोरिकल प्रोसेस, और जिस जगह ये पहुंच गया है, जिस क्रिटिकल पॉइंट तक ये पहुंच चुका है, ये जो भी हमला हुआ है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर और पेंटागन पर, ये इसराइल का काम है। इसराइल से कमतर किसी इदारे के लिए मुमकिन ही नहीं, इसलिए कि इसराइल के एजेंट अमेरिका के पूरे निजाम के अंदर जो है घुसे हुए मौजूद है, हर जगह मौजूद है। जैसे सरतान का फोड़ा होता है पूरे जिस्म में, वो अपनी जड़ें जमा लेता है, ऐसा है। पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, पूरी इकोनॉमी, तमाम ज़राए इब्लाग, प्रिंटेड मैटर हो या ये कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सब उनके कब्जे में। डिफेंस का सारा मामला उनके कब्जे में है। कोई और ताकत ये कर ही नहीं सकती। अमेरिका, उसके सिक्योरिटी के मामलात तह दर तह, दायरा अंदर दायरा, इस दायरे तक 100 मील तक कोई जहाज आ जाएगा अगर कहीं, जो कि अनआइडेंटिफाई हो तो ये हो जाएगा, तो उससे आगे आगे तो ये हो जाएगा, उससे आगे, और वो आ रहा है, चला आ रहा है। पेंटागन पर आ गया है और 1 घंटे बाद आया है। पहली स्ट्राइक जो हुई है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, उसके 1 घंटे के बाद पेंटागन पर आ गया। पेंटागन वो तो यूं समझिए उनकी ममलकत का हसास तरीन दिफा का मरकज, और उसका 1/3 हिस्सा जला के राख कर दिया। उन्होंने ये धमकी दी है, लेकिन इससे इनके पेश नजर मकासद क्या थे? 3। इस दहशतगर्दी के 3 मकासद। फौरन इसका रुख मोड़ देना उसामा और उसकी अलकायदा की तरफ। अमेरिका गुस्से में लाल भभूका होकर फौरन इकदाम करे, और एक तरफ तो उसामा और उनके साथ तालिबान का टंटा मुका दे, और दूसरी तरफ चूंकि पाकिस्तान एलाई है और पाकिस्तान के अवाम जो है वो तालिबान के हमदर्द हैं, वो अगर उठे तो उनका भी बेड़ा गर्क। एक तीर से 2 शिकार तो इधर हो जाएंगे, जो मुस्तकबिल में उन्हें खतरा है। 1967 की जंग के बाद जबकि इन्होंने फतह का जश्न मनाया था यहूदियों ने, तो इन्होंने पेरिस में जो एक जश्न मनाया है, वहां बिन गौरियन की तकरीर ये थी, हमें किसी अरब मुल्क से कोई खतरा नहीं, कोई अंदेशा नहीं, हमें अंदेशा अगर है तो सिर्फ पाकिस्तान से। यह है वो बात जो मैंने कही थी। नुक्ता क्या है? ये साइमल्टेनियसली क्यों वजूद में आए हैं ये 2 मुल्क? मशीयत एसडी में पाकिस्तान का रोल ये है। हदीस में आता है मा अंज़लल्लाहु मिन दाइन इल्ला अंज़ल लहू दवान, अल्लाह ने कोई बीमारी ऐसी नहीं उतारी इसका कि तोड़ और दवा पैदा न किए। इसराइल का तोड़ पहले पैदा किया। जैसे बच्चे की विलादत बाद में होती है, मां की छातियों में दूध पहले पैदा हो जाता। ये अल्लाह की फितरत है, अल्लाह का तरीका है। खतरा उन्हें है तो हमसे है, अगर कोई खतर मुझको तो उस उम्मत से, उसकी खाकिस्तर में है अब तक शरारे आरज़ू। यहां के अवाम, हुकूमत तो ठीक है हमारी जेब में आ गई, अवाम के अंदर है, ये भड़क सकती है चिंगारी। यही वजह है बार बार उनका कि हम ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहते पाकिस्तान पर। हमारा बहुत बड़ा एलाई है, हम बहुत पैसे भी दे देंगे, ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, लेकिन हम ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहते, डिस्टेबलाइज ना हो जाए, यहां के अवाम कहीं खड़े ना हो जाए। लिहाजा हमला यहां से नहीं, वो उज़्बेकिस्तान से कराने की बातें हो रही। अंदर खाने पूरी सपोर्ट है, लेकिन ये कम से कम जाहिर नहीं होने देंगे कि क्या कुछ हो रहा है, ताकि यहां के अवाम के अंदर वो चिंगारी जो है इस बारूद के अंदर पड़ गई तो ये शायद डिस्टेबलाइज हो जाए। लेकिन डिस्टेबलाइज होने में जहां इसका खतरा है कि परवेज मुशर्रफ की हुकूमत खत्म हो जाए, वहां इसका भी खतरा है कि पाकिस्तान खत्म हो जाए।
ڈی اسٹیبلائز ہونے کا مطلب کیا ہے؟ بھارت کو واک اوور دے سکتے، جاؤ اب گھس جاؤ، پولیس ایکشن کرو، یہاں اب امن نہیں رہا ہے، ہم امن قائم کرنے آ جائیں، یا یونائٹڈ نیشنز کی فوجیں K4 آ جائے یہاں پر امن قائم کرنے کے لیے، اور ہماری جو ایٹمی صلاحیت ہے وہ تو ویسے ہی برباد ہے۔ ایک چیز تو ان کے پیش نظر یہ تھی، اس میں تو اللہ تعالیٰ نے کچھ تھوڑی سی عافیت پیدا کر دی۔ ان کا خیال تھا کہ غصے میں آگ بھبوکا ہو کر امریکہ جو ہے بھوکے شیر کی طرح ٹوٹ پڑے گا بس، لیکن وہاں وہ اپنے باپ کی طرح کولیشن بنانے کی فکر ہو گئی اسے۔ کولیشن بنتے بنتے تو وقت لگتا ہے، بستی بسنا کھیل نہیں، بستے بستے بستی ہے، دل کا اجڑنا سہل صحیح، بسنا سہل نہیں ظالم، بستی بسنا کھیل نہیں، بستے بستے بستی۔ کولیشن بناتے بناتے نیٹو بھی پھدکنے لگا تھا کہ ہمارے پاس انہوں نے کچھ ثبوت دیے ہی نہیں ابھی تک، کوئی کسی نے کچھ اور کہا، سعودی عرب نے بھی کہہ دیا ہمارے اڈوں سے آپ جہاز اڑا کر حملہ نہیں کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ اس چکر میں ایک تو وقت نکل گیا اور دوسرے فوراً ہی ان پر آیا ہو گیا یہ تو ہمارے ساتھ کیا ہی اسرائیل نے ہے۔ لیکن یہ بات لیک نہیں کرنا چاہتے، میں نے خود سنا اور بھی بہت لوگوں سے کہا کہ یہ باقاعدہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ٹی وی پر، CNN پر، BBC پر یہ اعلان آیا کہ یہ جو انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں اس حادثے کی تحقیقات کی، اس کی معلومات لیک کیوں ہو رہی ہیں؟ لیک نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اسامہ کے خلاف اگر کوئی ثبوت ہے لیک ہو جائے 1000 مرتبہ، کسی کو نقصان ہے؟ یہ کون سا تھا، کون سا لیکیج ہے جسے روکنا مقصود ہے؟ وہ تو ہمارا متمنا ہے، ہمارا بیٹا ہے، وہ کر رہا ہے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ But they have given a message to the United States of America، ہمارے راستے میں اب مت آنا، ہم پر دباؤ نہ ڈالیں، ڈونٹ appease the Arabs at our expense، یہ الفاظ ہیں شیرون کے۔ ان کی خوشامد، ان کو خوش کرنا، ان کو پسند کرنا، ان کو راضی کرنا ہماری کوشش پر، جیسے سلوواکیہ کے اوپر قبضہ جو ہے جرمنی کا ہٹلر کا تسلیم کر کے تم نے اس کو بڑھاوا دے دیا تھا اس وقت، ایسے ہی تم چاہتے ہو ہمیں بھی سلوواکیہ بنا دو، ہم نہیں بنیں گے۔ یہ ہے اصل میں صورتحال۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، افغانستان پر اب یہ جیسے کھسیانی بلی ہوتی ہے کھمبا نوشتی، کریں گے تو صحیح حملہ، یہ جگہ اتنی تیاری پوری دنیا کے اندر کر کے کچھ نہ کچھ تو کریں گے، کچھ نہ کچھ تو کارکردگی دکھائیں گے۔ اصل میں وہ زور شور اب ان میں نہیں ہے افغانستان کے بارے میں، بلکہ تاریخ میں ایک مرتبہ پھر وہی بات ہو گئی ہے، کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ، اللہ تعالیٰ نے کم سے کم اس کی تندی کو کم کر دیا، اس آگ کی بھڑک اور تندی جو ہے وہ انشاءاللہ کم ہو جائے۔ البتہ افغانستان میں کیا ہوگا یہ میں نہیں کہہ سکتا، ان ادری قریب ام بعید ما توعدون، جیسے کہ قرآن مجید میں حضور سے کہلوایا گیا، میں یہ نہیں جانتا جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے، میں نہیں جانتا۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، میں نہیں جانتا، ہو سکتا ہے ابھی اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی مہلت دے اور کچھ وقت کے لیے تمہاری رسی دراز کر دے اور ابھی عذاب کو ٹال دے۔ جب حضور سے یہ کہلوایا جا رہا ہے ان ادری، یہاں تک بھی کہلوا دیا گیا وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَمَا بِكُمْ، مجھے نہیں معلوم میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ تو بہرحال کون دعوے سے کہہ سکتا ہے کہ یہ ہوگا؟ تباہی بھی آ سکتی ہے، کوئی بڑا سیٹ بیک بھی آ سکتا ہے، اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں۔ احیاء اسلام کا پروسیس چل رہا ہے، لیکن احیاء پروسیس میں حضور کے زمانے میں بھی غزوہ بدر میں ایک دفعہ گراف جو ہے چلا گیا تھا آسمان پر، تو غزوہ احد میں وہ بہت نیچے بھی تو آ گیا تھا، مسلمانوں کے حوصلے پست بھی ہو گئے تھے نا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ تشفی دینی پڑی تھی نا، گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں۔ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ، اگر تمہیں کوئی چرکا لگا ہے تو تمہارے دشمنوں کو اس سے بڑا چرکا لگ چکا ہے 1 سال پہلے، انہوں تو ہمت نہیں چھوڑی، 1 سال کے بعد دوبارہ ہو گئے حملہ آور تم پر، تم کیوں دل چھوڑتے ہو؟ تو کوئی سیٹ بیک آ سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے، اور اللہ کرے کہ ہو جائے، وہ واقعہ فیل بھی پیدا ہو سکتا ہے دوبارہ۔ اللہ تعالیٰ چڑیوں کے ذریعے سے اور ان کی چونچوں اور ان کے پنجوں کی کنکریوں کے ذریعے سے ہاتھی والوں کو برباد کر سکتا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔
کھایا ہوا بھوسا جگالی کر کے جب نکلتا ہے تو ایسے ہوتے ہیں، ایسا پورا لشکر کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں۔ وہ اعلیٰ کل شیء قدیر، اسے ہر شے کی قدرت حاصل ہے۔ لیکن اصل بات جو ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ ہے سائیڈ ایشو۔ اصل ایشو ہے فلسطین کا جو شروع ہونے والا ہے، بھٹی دہکے گی وہاں۔ ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی بہت بڑا اقدام ہو جاتا ہے فلسطینیوں کے خلاف، اور اگر واقعتاً مسجد اقصی اور مسجد قبۃ الصخرہ گرا دیے جاتے ہیں تو طوفان اٹھے گا عالم عرب میں۔ یہ حسنی مبارک ہو یا شاہ خالد ہو یا کوئی اور ہو، یہ نہیں روک سکتے اس طوفان کو۔ نوجوان خون اٹھے گا، غیرت اور جو بھی حمیت ہے۔ مسلمان ان پڑھ سے ان پڑھ اور بالکل بے دین، وہ بھی مسجد کی حرمت پر کٹ مرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نماز ہی بننا سکتا۔ وہ چاہے کانپور کی مسجد تھی مسلمانوں نے جانے دی ہے، چاہے وہ شہید گنج کی مسجد تھی مسلمانوں نے جانے دی ہے، چاہے نماز نہ پڑھتے ہو، لیکن یہ جو حرمت اور یہ جو حمیت اور یہ غیرت ہے، اس سے جو طوفان اٹھے گا یہ ہوگا اس ملحمۃ العظما، اس کی طرف پیش رفت ہو رہی۔ کتاب الملاحم سے احادیث کے حوالے سے کہ جن جنگوں کا حوالہ دیا حضور نے، پیشن گوئی کی ہے، اس کا نقطہ آغاز تھا خلیج کی جنگ۔ صدام حسین نے اسے کہا تھا یہ مدر آف وارز ہے، ام المحارب، یہ ایک جنگ نہیں ہے۔ اس کا نقشہ بھی حدیث میں موجود ہے، پیشن گوئی موجود تھی، اس وقت بھی ہم نے شائع کی تھی۔ لیکن اس میں جو جنگ اب ہونے والی وہ الملحمۃ العظما۔ ملحمہ کسے کہتے ہیں؟ لحم گوشت کو کہتے ہیں، اور قصائی کی دکان کو عربی میں ملحم کہتے ہیں، جہاں گوشت کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں۔ آج کل مشینوں سے ہوتے ہیں، اب جو ہے وہ ہاتھ سے چھریوں سے نہیں ہوتے، لیکن ٹکڑے ہو رہے ہوتے ہیں، جسموں کے چیتھڑے اڑ رہے ہوتے ہیں۔ ملحمہ، یہی لفظ استعمال کیا تھا حضرت سعد ابن عبادہ نے رضی اللہ تعالی عنہ یوم فتح مکہ۔ ان کے دل میں تھا کہ اب ہم انتقام لیں گے ان عربوں سے، ان قریش سے۔ الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے۔ ایک خاص کیفیت، آج ہے گوشت کے ٹکڑے اڑانے کا دن۔ حضور سے کہا کسی نے جا کر کے ساتھ تو یہ کہہ رہے ہیں الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ۔ حضور نے فرمایا نہیں، ان سے کہو جا کر الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، آج تو میں ان سب کو معاف کروں گا۔ لا تثریب علیکم اليوم، میں تم سے وہی بات کہہ رہا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہی تھی اپنے بھائیوں سے، اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد۔ وہ ملحمہ ہے جس کو کہ حضور نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اس میں سے جو ابو داؤد میں روایت آئی ہے اس میں الملحمۃ العظما، عظما مؤنث ہے اعظم کا۔ آپ کہتے ہیں جنگ عظیم اول، جنگ عظیم دوم، عظیم کا باپ ہو گیا اعظم، سب سے بڑا، اور اس کا مؤنث ہے سب سے بڑی، عظما۔ الملحمۃ العظما، سب سے بڑی لڑائی۔ میرے نزدیک یہ وار کے معنی میں نہیں ہے، بیٹل کے معنی میں۔ انگریزی میں یہ دو لفظ علیحدہ ہے، وار، بیٹل۔ وار سالوں کو محیط ہوتی ہے، بیٹل کسی ایک خاص۔ السلام علیکم۔ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کا یہ ایک کلک صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے بیان کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔